الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قصیدہ بردہ شریف. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأغوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارک علیہ. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 23 سورۃ الزمر. پہلے رکوع سے آیات کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے قل. قل کا مطلب محبوب سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون، جو لوگ جانتے ہیں، والذین لا يعلمون، اور جو لوگ نہیں جانتے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا. آج ہم انشاءاللہ اہل علم کی فضیلت پر بیان کریں گے، کیونکہ علم روشنی ہے. علم ایک چراغ کی مانند ہے جو علم سیکھ کر دوسروں کو سکھاتا ہے
وہ چراغ روشن کرنے کی مانند ہے کہ چراغ در چراغ روشن ہوتے جاتے ہیں۔ آقا کریم نے بڑی پیاری مثال دی کہ علم والے کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، عابد کہتے ہیں جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا۔ آقا کریم فرماتے ہیں علم والے کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ جب چاند چمکتا ہے 14ویں کا تو کوئی ستارہ اس کی طرح نہیں ہوتا، صرف چاند ہی چاند ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ آقا کریم نے مثال دی کہ علم کی فضیلت ایسی ہے کہ تم میں سے کسی ادنا پر مجھ مصطفیٰ کو فضیلت حاصل ہے۔ آقا کریم نے اپنی مثال دی کہ تم میں سے جو ادنا شخص ہے اس پر جیسے مجھے فضیلت رب نے دی ہے، اس طرح علم والے کی فضیلت تم میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تعلیم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسلام میں اگر قرآن شریف نازل ہوا تو پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ بھی پڑھنے کا حکم ہوا، اقرا، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ بھی پڑھنے پر نازل ہوئی، کیونکہ نبی پاک پر جو پہلی وحی کا نزول ہوا قرآن پاک کی، وہ لفظ تھا، وہ آیت تھی اقرا، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، یعنی علم کے بارے میں پہلی آیت نازل ہوئی۔ اچھا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وجہ کیا بنی؟ کون سی وجہ بنی جو اشرف المخلوقات بنے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح میں، جسم میں روح ڈال دی تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نام سکھا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے خود نام سکھا دیے۔ اب فرشتوں کو ان ناموں کے بارے میں پوچھا گیا، فرشتوں نے جواب دیا یا اللہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کو بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے فرشتوں کے سامنے سوال ہوا، اے آدم ان ناموں کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے گئے تھے، انہوں نے فوراً نام بتا دیے۔ اب جیسے نام بتا دیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں تم سے زیادہ علم رکھنے والا یہ انسان ہے، اب سجدہ کرو۔ اب فرشتوں کے پاس کوئی ریزن ہی نہیں تھا، یعنی انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا گیا اس کا سبب، اس کی بیس، اس کی بنیاد یہ بھی علم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے گئے اور فرشتوں کو سکھائے نہیں گئے۔ جب فرشتوں سے پوچھا تو ان کو کچھ آتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کو بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو ان کو آتا تھا، انہوں نے جواب دیے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اب سب میرے آدم کو سجدہ کرو، تاکہ میں اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا رہا ہوں۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات بنا، اس کا سبب بھی علم ہے۔ علم کے سبب انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا۔ اب یہ تو انسان تھے،
اگر جانوروں میں بھی اگر کسی کو علم مل گیا تو وہ بھی فضیلت لے جاتا ہے۔ آئیں سورہ نمل قرآن میں چلتے ہیں، 19واں سپارہ۔ نمل کا مطلب کیا؟ نمل کا مطلب چونٹی۔ ایک چونٹی کے نام پر قرآن میں سورت آ گئی، سمجھ میں نہیں آتی، پوری سورت آ گئی۔ 19ویں سپارے میں بھی ہے آخر میں، پھر 20ویں سپارے میں بھی 3 رکوع لگ رہے ہیں۔ اتنی بڑی سورت نازل ہو گئی چونٹی کے نام پر۔ وجہ کیا بنی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل کی طرف سفر فرما رہے تھے۔ اچھا، چونٹیوں میں بڑا ڈسپلین ہوتا ہے۔ چونٹیاں ایک لائن میں چلتی ہیں، ایک لائن میں جاتی ہیں، ایک لائن میں واپس ریورس کر کے آتی ہیں، ایک ہی ڈسپلن۔ اب چونٹیاں جا رہی تھی، وہاں سے سلیمان علیہ السلام کی ساتھیوں کے ساتھ سواری آ رہی تھی۔ چونٹی کہنے لگی، جو چونٹیوں کی سردار تھی نا، وہ کہنے لگی، اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بل میں چلو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری آ رہی ہے اور وہ گھوڑے پہ تشریف فرما تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں کہیں وہ ہمیں کچل نہ دے۔ یہ دیکھیں، چونٹی کو علم تھا، اس نے دوسری چونٹیوں کو یہ میسج کنوے کیا۔ چونٹی کی آواز نہیں ہوتی، سائنس کہتی ہے یہ جو اس کے آگے جو 2 باریک بال ہوتے ہیں نا، یہ ایک بال کو دوسرے پہ رگڑتی ہے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ آواز دوسری چونٹیوں تک منتقل ہوئی، منہ سے آواز نہیں نکالتی۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے آج کہ وہ اس کے آگے جو چھوٹے چھوٹے 2 بال ہوتے ہیں نا، اس کو ایک دوسرے پر رگڑتی ہے یوں کر کے، تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ آواز سن لی۔ توجہ دیجئے گا، بھلے لائٹ نہیں ہے، جنریٹر چل رہا ہے یا جو بھی ہے، لیکن اس میسج پر ذرا توجہ دیجئے گا، بڑا قیمتی میسج۔ یہ گرمی تو ویسے بھی ہے، باہر بھی لگتی رہتی ہے۔ وہ چونٹی نے جو میسج دیا کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں کہیں کچل نہ دے۔ اچھا، اس نے بے خبری کا لفظ استعمال کیا۔ یہ قرآن میں، یہ پورا قرآنی واقعہ ہے۔ اگر اس پہ ہی بات کریں تو پورا جمعے کا موضوع ٹائم کم پڑ جائے، لیکن علم کی بات سمجھانی ہے، اس میں سے علم کا قیمتی پھول نکالنا ہے جس کی خوشبو ہمیں زندگی میں ملتی رہے۔ وہ چونٹی اپنی ہم جولیوں کو میسج دے رہی ہے کہ کہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو الگ بات، جان بوجھ کر ایک چونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتا۔ ہم تو آج کل ایک دوسرے کو دینے میں لگے ہوئے، کوئی اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، کوئی اس کی گردن دبا رہا ہے، کوئی اس کی کمر سے پکڑ کر اس کو کھینچ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا لشکر ایک چونٹی کو تکلیف نہیں دیتا۔ یہ ایک چونٹی کا ذہن ہے، بے خبری میں کہیں کچل نہ دے۔ اب سنیے گا مزے کی بات۔ اب چونٹی کی آواز یہاں 100 چونٹیاں میں لا کے چھوڑ دوں، آپ کو ہمیں آواز آئے گی چونٹی کیا بول رہی ہے؟ جواب دیجئے، آواز آئے گی؟ ذرا منہ سے آواز بھی تو نکال لیں۔ آج ویسے گرمی کم ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور بارش کی بھی آگے پیشن گوئی ہے، گھبرائے نہیں، ٹھنڈی بارشیں بھی ابھی ملیں گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ تھوڑی آواز نکالیں۔ یہاں پر 100 چونٹیاں لا کر میں چھوڑ دوں ابھی مجھ سمیت، اگر چونٹی کچھ بھی بولے سمجھ میں آئے گا ہمارے؟ نہیں آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا۔ قرآن فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سورہ نمل کا 2 رکوع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی یہ گفتگو سنی، آواز بھی آ گئی، بہت دور تھا لشکر، آواز بھی آ گئی
سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اور پھر کیا کیا؟ مسکرا دیے. فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرا دیے. کہنے لگے لشکر والوں کو، سنو لشکر والوں، وہ چونٹی کہہ رہی ہے کہیں بے خبری میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں کہیں کچل نہ دے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنوائی اتنی ہے تو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی معراج کی رات امام بنے مصطفیٰ کریم، ان کی سنوائی کتنی ہوگی؟ یہ بات سمجھانی تھی. آج لوگ کہتے ہیں وہ مدینے میں سنتے ہیں، صرف یہاں سے جو تم سلام پڑھتے ہو نہیں سنتے. تمہاری غیرت ماری گئی، تم قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو گئے. قرآن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کتنی میل دور سے چونٹی کی آواز سن رہے، سمجھ رہے، اور پھر مسکرا رہے. رب قرآن میں فرما رہا ہے فتبسم، مسکرائے، ضاحکا من قولها، پھر چونٹی کا ذکر کیا. پورا واقعہ آپ 1900 سپارہ کھول کے پڑھے، سلیمان علیہ السلام کا، اس میں چونٹی کا واقعہ بھی ملے گا. بتانا یہ تھا موضوع کی طرف آ جائیں. اب اس چونٹی کو علم تھا کہ لشکر آ رہا ہے، بے خبری میں کچل نہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی کو انعام کیا دیا؟ صرف اتنا میسج دینے پر دل کے کانوں سے سنیے گا اور سناٹے کو مٹا کے اللہ کی رضا کے لیے ایک سبحان اللہ کہہ کر 70 سبحان اللہ کا ثواب لے لیجئے گا کہ اس چونٹی نے جو میسج دیا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے جتنی چونٹیاں ہیں جو مر گئیں، آئیں گی، پیدا ہوں گی، ان سب کا اس چونٹی کو ملکہ بنا دیا. کیوں؟ اس کے پاس علم تھا. انسان تو انسان، اگر جانور کے پاس بھی علم ہونا تو جانور بھی فضیلت حاصل کر لیتا ہے. قیامت تک کے لیے تمام چونٹیوں کی ملکہ بن گئی. یہی نہیں، ایک اور جانور کی مثال لے لیں. کتا، دو قسم کے کتے ہیں. ایک شکاری کتا ہوتا ہے. شکاری کتا جو شکار کرتا ہے وہ جائز ہے. کیوں؟ اس کا شکار جائز کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کو جس طرح سکھایا جائے گا وہ اسی طرح شکار کرے گا. اور جو عام کتا ہے وہ شکار کر کے آئے گا نا، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے. کتے دونوں ہیں، دونوں کتے دونوں نے شکار کیا، لیکن جو شکاری کتا جس کو سکھایا گیا اسلام کہتا ہے اس کا شکار جائز، حلال. اور جو سیکھا ہوا کتا نہیں ہے وہ شکار جیسے بھی کرے جائز نہیں، کیونکہ وہ سیکھا ہی نہیں ہے، یقیناً وہ غلط شکار کرے گا. تو جب کتا سیکھ جائے تو وہ تمام کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے. تو انسان جب سیکھ جائے تو انسان کیوں فضیلت حاصل نہیں کر سکے گا؟ رہی بات، آج یہ تعلیم جو ہے یہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. اور تعلیم صرف دینی تعلیم نہیں ہے. اگر ایک امام صاحب بیان کر رہے تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اسکول چھوڑ دیں، آپ کالج چھوڑ دیں، آپ یونیورسٹی چھوڑ دیں، آپ کمپیوٹر نہ سیکھیں. نہیں، اسلام نے تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا. اور یاد رہے وہ تعلیم عصری علوم ہو یا ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتے ہو یا جدید دیگر علوم ہو یا سائنسی علوم ہو، تمام علوم حاصل کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے.
آج ہم کتنی تعداد میں لیکن پستی میں ہیں. مسلمان تعلیم سے دور ہو گیا. آج پستی کا سبب اتنی کثرت ہونے کے باوجود ذلت و رسوائی میں مسلمان. ہر علوم میں مسلمان پیچھے رہ گیا. اگر دین کے بارے میں پوچھو تو اس کو نہیں پتا، کہتا ہے میں مسلمان ہوں. دنیا کے بارے میں دیکھو تو وہاں ہم پیچھے رہ گئے. الغرض ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، ورنہ ہوتا کیا ہے گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے اگر کسی کے 2 یا 3 بچے ہیں نا، ایک بچہ بڑا سمجھدار ہے تو بچپن میں ہی پلاننگ بنتی ہے، ماں باپ بناتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا انجینئر بنانا ہے. ایک بچہ اس سے تھوڑا کمزور ہے، کا کوشش کریں گے اس کو بھی ہم ڈاکٹر بنائیں گے. اور ایک بچہ گھر کے اندر بالکل کمزور ہے، ہر طریقے سے ڈل ہے. ماں باپ کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دیں گے. ہماری سوچ جو ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے. اسکول میں جو بچہ نہیں چلتا ماں باپ کہتے ہیں قاری صاحب کے حوالے کر دو، بڑا تنگ کرتا ہے. یہ صبح سے لے کے شام تک ناک میں اپنی ماں کے دم کر دیتا ہے. یہ گھر میں ماں کو چین سے رہنے نہیں دیتا. اس کو قاری صاحب کے حوالے کر دو تاکہ قاری صاحب اس کو سنبھالیں گے. خدا را اپنی سوچ کو بدلے. دنیا بھی لینا ہے، آخرت بھی حاصل کرنی ہے. یہ علم سیکھنا ہے. آقا کریم کی تعلیمات کی طرف اگر نظر ڈالے، آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف لائے. صحابہ کے 2 حلقے بنے تھے. ایک حلقہ کونے پہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، ایک حلقہ مذاکرہ تعلیم پر بات کر رہا تھا، دین سیکھ اور سکھا رہا تھا. آقا کریم اللہ کے ذکر کرنے والی مجلس میں نہیں بیٹھے، جو دینی مذاکرے میں تعلیم دی جا رہی تھی آقا کریم اس میں بیٹھے. اس میں آقا کریم نے شرکت فرمائی. کیونکہ جب علم ہوگا نا تو رب کی پہچان ہوگی. اگر علم ہی نہیں ہوگا تو رب کی پہچان ہوگی کیسے؟ پھر تو بندہ علم کے بغیر تو کسی وقت بھی شیطان حملہ کر دے وہ گمراہی کے کنارے کھڑا ہوگا. علم سے بندے کو روحانیت ملتی ہے. علم روشنی ہے. علم اندھیروں کو ختم کرتا ہے. علم روشنی پیدا کرتا ہے. یہاں تک فرمایا کہ کسی کے آخری دن ہو، آخری دن زندگی کے چل رہے، ڈاکٹر بتا دیں کہ بھائی 4-5 دن کے مہمان ہو، اب تم مرنے والے ہو، اب تم میں بالکل بچنے کا چانس نہیں. تو علماء فرماتے ہیں ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ علم دین سیکھنے میں لگ جائے. اس کو خبر ہو جائے کہ اب 4-5 دن باقی ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے جب خبر ملتی ہے کہ 4-5 دن رہ گئے تو بندہ کہتا ہے لاؤ وکیل کو بلاؤ، میں اپنی وصیت نامہ لکھوں. دیگر چیزوں کا بٹوارا کرنے کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے. لیکن علماء فرماتے جس کو پتا چل جائے نا کہ آخری دن رہ گئے، ڈاکٹر حکیم نے جواب دے دیا، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ ہر وقت علم دین سیکھنے میں لگ جائے. علماء سے سوال ہوا کہ آخری دن رہ گئے اور اب کہہ رہے علم دین سیکھنے لگ جائے، کہ اس کا فائدہ کیا؟ کا فائدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کا فرمان کہ جو علم دین سیکھنے لگا
اگر اس کی اس راہ میں موت آ گئی تو محبوب کریم کا فرمان کہ جنت کے 100 درجے ہیں، جنتیں 8 ہیں لیکن اس کے درجے 100 ہیں۔ آقا کریم فرماتے جو علم دین سیکھتے ہوئے مر گیا، کل قیامت کے دن اس کے درجے میں اور نبیوں کے درجے میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا، صرف 1 درجہ وہ نبیوں سے درجے میں پیچھے رہے گا تاکہ برابری نہ ہو۔ اللہ پاک نے اتنا بڑا درجہ علم دین سیکھنے والے کو عطا کیا ہے۔ تو خدا را آج ہماری نئی جنریشن دین سے دوری کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم سے بھی دور ہو گئی۔ آج کسی کا سینٹر کسی سخت جگہ پر ہو جائے جہاں سیکیورٹی کے ادارے بھی نقل و حرکت کے لیے متعین ہو تو بچے ڈرتے، دعائیں کراتے، ہمیں موقع مل جائے تاکہ ہم پھرے بنا کے چٹنگ کر سکیں۔ یعنی ہر طریقے سے ہم کمزور سے کمزور ہو گئے اور ہمیں کمزور پلاننگ کے تحت کیا گیا اور آئندہ بھی کیا جائے گا تاکہ اس نسل کے پاس علم نہ ہو۔ اور پھر یہ بات دہرا دوں، صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد میں آ کر حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، نہیں، جدید علوم جو سیکھ سکتے ہیں سیکھیں۔ بلکہ ہماری تو کوشش ہے، اگر ہمارے یہاں رات کو اگر درس نظامی کی کلاس ہے، انشاءاللہ نیو ایڈمیشن شروع ہو گئے، رات والی کلاس کے بھی اور جو صبح میں 8 تا ظہر تک کی جو کلاس ہے درس نظامی کی، ہماری رات والی کلاس میں علم دین کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں کمرے میں پریکٹیکل دیکھ سکتے ہیں آپ، بالکل کونے والا کمرہ، وہاں پر پوری لیب کمپیوٹر کی بنائی ہوئی ہے تاکہ کمپیوٹر کی تعلیم بھی دے کہ جب ایک کوئی دین کی علم سیکھنے کے بعد کوئی نوجوان یا ادھیڑ عمر یا بزرگ جب دنیا میں کھڑا ہو تو اس کو کمپیوٹر کا بھی علم حاصل ہو، اس کو انگلش بھی لکھنا آتی ہو، وہ انگلش میں بول چال بھی کر سکے۔ یہ جدید دور کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیز آپ نہیں کرتے تو زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو قرآن مجید میں رب نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ تم میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جنہوں نے سیکھا اور جنہوں نے نہیں سیکھا۔ جنہوں نے سیکھا وہ نہ سیکھنے والوں سے ممتاز ہیں۔ تو خدا را اگر آپ کے پاس دینی علوم نہیں، کیونکہ اب اسکول پڑھنے کا ٹائم تو بڑی عمر میں چلا گیا، اسکول کی تو ایک ٹائم پیریڈ ہے، لیکن جن کو شوق ہوتا ہے وہ بڑی عمر میں بھی پڑھ لیتے۔ لیکن ان بچوں کے لیے میسج ہے کہ یہ بچے صبح ماں باپ اٹھائیں تو یہ روئے نہیں، خوشی خوشی اسکول جائیں، دنیاوی تعلیم حاصل کریں، مدرسے کا ٹائم ہو مدرسے جائیں، روئے نہیں۔ اور یہ کام بھی نہ کریں آج جو ہونے لگ گیا، بچہ اسکول کے لیے نکلا، بچہ مدرسے کے لیے نکلا، اپنے دوستوں میں چلا گیا، جب ٹائم دیکھا اسکول اور مدرسے کا پورا ہو گیا، تھکا ہوا گھر پہ پہنچ گیا، ماں باپ سمجھ رہے بہت پڑھ کر آیا ہے، پتہ چلا وہ تو گلیوں میں گھوم کر آیا ہے، آج تو یہ گیا ہی نہیں۔ تو خدا را نوجوان نسل تعلیم کی طرف آئے، تعلیم کے بغیر زندہ رہنا مشکل،
جانوروں والی زندگی کہلاتی ہے، جس کے پاس چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو چاہے وہ دینی تعلیم ہو، دونوں علوم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔